چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 تک ہم نے 179 یہاں تک گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 180 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ ہرگز نہ سمجھیں، ہرگز نہ گمان کریں، الَّذِينَ يَبْخَلُونَ جو بخل سے کام لیتے ہیں وہ نہ سمجھیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت اپنے فضل و کرم سے انہیں دیا ہے اور اس میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں تو نہ خیال کریں کیا ہوا خیر لہم، اس مال کو اپنے لیے خیر اور بہتر نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال دیا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس میں بخل سے کام لیتے ہیں تو اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، خیر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے، ان کے لیے وہ مصیبت اور عذاب کا باعث ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا وہ طوق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ طوق ہوتے ہیں گلے کے اندر جو رسی ڈالی جائے، تو وہ طوق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا بروز قیامت، جس میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث، یعنی دنیا میں عارضی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مالک بنایا ہے چیزوں کا، یہ فلاں چیز میری ہے، یہ کوٹھی میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ کارخانہ میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ فلاں میرا، یہ عارضی ملکیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہے۔ بندے چلے جائیں گے، چیزیں ادھر ہی رہیں گی، سب کچھ ہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مالک ہے ہر چیز کا۔ اسی کو میراث سے تعبیر فرمایا۔ میراث ہوتا ہے نا ایک آدمی کے جانے کے بعد وہ کسی دوسرے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، تو اس کو اس سے تعبیر فرمایا کہ حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عارضی طور پر اس نے بندوں کو دیا ہوا ہے اور ان کو مالک بنایا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی مذمت فرمائی کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، اس مال کو وہ اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، ان کے لیے وہ برا ہے، شر ہے، اور بروز قیامت وہ طوق بنا کے ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا۔ اب ائمہ لغت وہ بخل کی تشریح کرتے ہیں کہ بخل کس چیز کا نام ہے، تو علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، ان کی کتاب ہے القاموس المحیط، اس میں انہوں نے فرمایا، اس کے حوالے سے یہ علامہ سعیدی صاحب نے لکھا ہے، بخل کرم کی ضد ہے۔ ایک ہوتا ہے کرم کے انسان مال خرچ کرتا ہے، دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے مقابلے میں بخل آتا ہے۔ اور امام حسین بن محمد راغب اصفہانی، ان کی کتاب ہے المفردات، یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تشریح انہوں نے کی ہے،
تو اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ مال جس کو یعنی اپنے پاس رکھنا اس کے لیے درست نہ ہو بلکہ اس کو دینا خرچ کرنا ضروری ہو، اس کو اپنے پاس رکھنا بخل کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے۔ تو اب بخل کرم کی ضد ہے، اور کرم کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو مال بغیر استحقاق کے دے، اب اس پہ لازم یعنی اس کا حق نہیں ہے لیکن اس کو دے دیا جائے۔ اب مثلاً کوئی آدمی کسی کے پاس ملازم ہے، اس نے ملازمت کی ہے تو وہ تو اس کا حق بنتا ہے، وہ تو اس کے جو مقرر ہے اس کو یا معمول کے مطابق اس کو دینا پڑے گا۔ تو اگر بغیر استحقاق کے دیا جائے تو اس کو کرم کہا جاتا ہے، یا مثلاً جتنا اس کا حق بنتا ہے اس کے بڑھ کے دیا جائے تو اس کو بھی کرم کہا جائے گا۔ تو اس کے مقابلے میں بخل ہے کہ جو کسی کا حق ہے اس کو بھی روک لیا جائے۔ تو یہاں بخل سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب لوگوں پہ فرض کی ہے وہ اس کو ادا نہیں کرتے۔ تو ایک ہوتا ہے اسراف، تبذیر، کہ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے آدمی وہاں خرچ کرتا ہے، اس کو اسراف کہتے ہیں، اور اگر جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں خرچ کرتا تو اس کو بخل کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو منع فرمایا اور درمیانی راہ اختیار کرنے کو کہا۔ اب اگر کوئی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اس میں بھی ٹھیک ہے، انسان کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو، وہ اسراف میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراف سے بھی منع کیا کہ بے جا خرچ، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کیا جائے۔ مثلاً جیسے ناچ گانے میں انسان خرچ کرتا ہے، وہاں پہ فضول رسموں میں خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف میں آتا ہے، اور جو حقوق اس پہ واجب ہیں ان کو ادا نہیں کرتا تو یہ بخل میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ کر، یعنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ جو جیب کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، کہ جیب سے نکال کے انسان خرچ کرتا ہے۔ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس کو بالکل کھول دے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تو ملامت زدہ تھکا رہا، یعنی بغیر جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نافرمانی میں بھی خرچ نہ کرو، اور جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں سے روکو نہیں، بلکہ اس کے درمیانی رستہ جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے درمیان میں اعتدال، میانہ روی وہ اختیار کرتے ہیں، درمیانی رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب آگے علامہ سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ خرچ کرنا جہاں واجب ہو، کبھی وہ عرف اور عادت کے اعتبار سے، کبھی شرعاً ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، قربانی واجب ہے، اسی طرح جس پہ حج فرض ہے وہاں خرچ کرنا، اسی طرح جہاد میں جب ضرورت ہو، اہل و عیال کی ضرورت، یہ سب شرعاً ضروری ہے۔ تو جو آدمی یہاں خرچ نہیں کرے گا وہ یعنی بخل کا سب سے جو
بڑا درجہ ہے اس درجے میں وہ بخیل شمار ہوگا۔ تو جہاں واجبات میں خرچ نہ کرنا یہ بخل کی سب سے بدترین صورت ہے۔ دوسری صورت ہے کہ آدمی کے پاس اس کی ضرورت سے فالتو مال بھی ہے، دوست رشتہ دار ہمسائے ان کو ضرورت ہے تو ان پہ خرچ نہ کرنا یہ بھی بخل میں آتا ہے، لیکن یہ اس سے کم درجے میں آتا ہے، دوسرے درجے کا بخل ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آ جاتا ہے کہ انسان عام صدقات اور اسی طرح رفاعی کاموں میں ضرورت ہے باوجود وسعت ہے، یعنی اس کے پاس ہے اس کے باوجود وہ وہاں خرچ نہیں کرتا، تو یہ بھی بخل ہے، لیکن یہ اس کے کم درجے کا بخل آتا ہے۔ تو سب سے جو بدترین بخل کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات میں انسان کوتاہی کرے۔ اب قرآن پاک میں دیکھیے بہت سی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی مذمت فرمائی ہے، جس طرح اس آیت میں فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں تو وہ اس کے لیے اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، وہ مال ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے خیر نہیں ہے، شر ہے ان۔ تو ایک آیت میں فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اس سے پیچھے سورہ اللیل کی یہ آیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پہلے تو اپنے نیک بندوں کی علامت یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا بیان فرمایا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے دیا اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی اور بھلائی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو آسان راستے میں لے جائیں گے، یعنی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا یا جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرے گا۔ آگے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل سے کام لیا، وَاسْتَغْنَى، بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کو تنگ راستے میں لے جائیں گے، یعنی جہنم کے راستے پر۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا، بڑا مسکین غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال دے، یعنی اس کی کیفیت یہ تھی کہ صبح کی نماز وہ شخص پڑھتا، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ اس کا بہت وقت مسجد میں گزرتا تھا، اس کو لوگ حمامۃ المسجد کہتے تھے، مسجد کا کبوتر، یعنی جس طرح کبوتر وہاں ہر وقت رہتے ہیں وہ بھی زیادہ وقت مسجد میں رہتا تھا، لیکن صبح کی نماز پڑھ کے وہ فوراً نکل جاتا، جیسے ہی اسلام پھرا اٹھ کے چلا گیا۔ تو اب حکم ہے کہ اس کے بعد کچھ اذکار، کچھ دعا وغیرہ نماز کے بعد ہونے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھئی تو اس طرح کیوں کرتا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو فوراً بھاگ کھڑا ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضور غریب بہت ہوں، بہت مجبوری ہے کہ یہ جو چادر میں نے اوپر اوڑھی ہوئی ہے یہ میں گھر جا کے بیوی کو دیتا ہوں، اس کے پاس کوئی چادر نہیں ہے کہ وہ سر پہ اوڑھے اور نماز پڑھے، اس طرح میرے گھر کی حالت ہے، تو یہ چادر میں جا کے اس کو دیتا ہوں تو پھر وہ نماز پڑھتی ہے سر پہ اوڑھ کے، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مال دے۔ حضور نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی بھئی تھوڑا ہو جس پہ انسان صبر کرے، اللہ کا شکر کرے تو وہ بہتر ہے۔ پھر اس نے جب بار بار کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس اگر مال ہوا تو میں سارے حقوق ادا کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بیان فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بعض ایسے بھی ہیں، منہم سے مراد مطلب یہ ہے کہ وہ منافق تھا، کہ دل میں اس کے نفاق تھا، کیونکہ پیچھے منافقین کا ذکر آ تو فرمایا ان منافقین میں سے بعض وہ بھی ہیں۔ تو اس نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مال دے تو میں ضرور بے ضرور صدقہ کروں گا، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ لگا کے، اور ضرور بے ضرور میں نیکوں میں ہو جاؤں گا۔ فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے فضل سے مال دیا تو پھر بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے پاس اس نے بکریاں پالیں، اس میں بہت زیادہ برکت ہوئی، تو مدینہ شریف سے باہر چلا گیا، بھئی یہاں اب جگہ تنگ پڑ گئی ہے، باہر جا کے اس نے اپنا کوئی ڈیرہ نما کوئی اس طرح کی چیز بنائی۔ اب پہلے وہ حمامات المسجد تھا، مسجد کے اندر زیادہ وقت گزرتا تھا، اب آہستہ آہستہ جب مال کی کثرت ہوئی تو فرض نماز پڑھی اور چلا گیا، پھر اور مال کی کثرت ہوئی، شہر سے باہر چلا گیا، تو اب جمعہ کے جمعہ آتا ہے، پھر اور چلا گیا، اب جمعہ کی حاضری بھی ختم ہو گئی۔ پھر جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجے اس کے پاس کہ جاؤ اس کو کہو بھئی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے حساب کتاب لگا کے تو دیکھا بھئی اتنا مال چلا جائے گا، کہنے لگا کہ ابھی میں سوچوں گا۔ تو پھر اس نے نہیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا، حضور جانتے تھے دلوں کی کیفیتوں سے، فرما دیا تھا کہ تھوڑا مال جس پہ آدمی شکر کرے صبر کرے وہ بہتر ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی دلوں کی کیفیت اور ان کے انجام سے باخبر کیا ہے کہ کس کا انجام کیا ہوگا، کس کو مال ملے گا تو وہ بخل سے کام لے گا، اور کس کو ملے گا تو وہ سخاوت سے کام لے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، لیکن انہوں نے حقوق اس سے ادا کیے۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے حضور نے دعا کی تو لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرا باغ جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، حضور کی دعا کی برکت ہے۔ تو مال کی کثرت تھی لیکن اس کے حقوق بھی ساتھ ادا کی، حضور جانتے تھے۔ تو یہ چونکہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا کہ اس کو مال ملے گا تو یہ پھر بخل سے کام لے گا، اور یہ مال اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا بلکہ شر ہوگا، تو بہرحال اس کو سمجھایا، نہیں سمجھا، تو اب زکوٰۃ بھی نہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس پہ افسوس ہے، ایک وقت یعنی اس کی وہ تھی کہ وہ یہ کیفیت تھی کہ گھر میں غربت تھی اور ہر وقت وہ مسجد میں رہتا تھا، اور اب نمازوں کی جمعہ کی حاضری بھی گیا اور زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ کسی نے جا کے اس سے کہا کہ حضور نے تیرے بارے میں یہ فرمایا، اب وہ زکوٰۃ لے کے آیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری زکوٰۃ اب قبول کرنے سے منع کر دیا ہے، کہ اب میں تیری زکوٰۃ قبول نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ آئے۔ اب وہ واپس چلا گیا، یعنی پہلے جب حضور نے آدمی بھیجے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تو اس نے ان کو خالی واپس کر دیا تھا، اب لے کے آیا تو حضور نے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب اس کی زکوٰۃ کو قبول نہ کیا جائے۔ پھر حضور کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر کے پاس آیا، انہوں نے فرمایا بھئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا ہے تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا، انہوں نے کہا جب حضور نے نہیں قبول کیا، حضرت صدیق اکبر نے قبول نہیں کی، میں تو اسی حالت میں پھر وہ مر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قرآن پاک میں مذمت بیان فرمائی، فَلَمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بخل
کی مذمت بیان فرمائی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری آیت ہے۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنتے ہو تمہیں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، تو کچھ بخل سے کام لیتے ہیں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو جو بخل سے کام لیتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کرتا ہے، یعنی اس کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اسلام کا، دین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بخل سے کام لینے والا وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ فإنما يبخل عن نفسه واللہ الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقراء ہو، تم ضرورت مند ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، منہ پھیرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی مذمت بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، خود بھی بخیل ہیں اور دوسروں کو بھی بخل، یعنی راہ خدا میں واجبات میں خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، یہ دو جگہ پہ ہے، سورہ الحدید میں بھی ہے، اسی طرح 5ویں سپارے میں سورہ النساء میں بھی الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، کہ بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو عطا فرمایا اس کو چھپاتے ہیں، اور فرمایا کہ کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الہمزہ میں ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزہ، تانا دینے والے اور چغلی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گنتا رہا، نوٹ ہوتے ہیں ہر وقت بس گنتا ہی رہا۔ آج کے دور میں بینک ہے، ہر وقت بس بینک اکاؤنٹ کو ہی دیکھے بھائی کتنے آئے ہیں، کہیں چلے تو نہیں گئے، کہیں گئے تو نہیں، یعنی بس اسی کو آدمی دیکھتا رہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گنتا رہا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ ہمیشہ اس کو رکھے گا، اخلدہ ہو، اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، لا ینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور جہنم کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم نے کیا جانا کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پہ چڑھ جائے گی۔ تو اب اس میں بھی بخل کی مذمت کو بیان کیا کہ جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے اور اس کو واجبات میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ ایک جگہ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں۔ اصل مال جو ہے سونا اور چاندی ہے۔ پہلے زمانے میں صرف سونے چاندی کے ہی سکے ہوتے تھے، تو اصل مال سونا چاندی ہے۔ پھر اس کے بعد
یہ کاغذ کے جو نوٹ آئے شروع میں یہ اس کے بدلے میں اس کی رسید کے طور پر ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہی کا جو ہے وہ رواج شروع ہو گیا۔ تو سونا چاندی اس لیے کہا کہ اصل مال وہی ہے، یہ تو اس کے یعنی عوض کے طور پر کاغذ کے نوٹ جو ہے اجرا ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا یعنی استعمال عام شروع ہو گیا، اور وہ سونے چاندی کے یعنی سکے وغیرہ ختم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، تو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اب بشر خوشخبری سے تعبیر کیا، اب یہ خوشخبری تو نہیں ہے لیکن یعنی ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے اس کو خوشخبری سے تعبیر کیا کہ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کا وہ جمع شدہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کے جبہتن پیشانی کو کہتے ہیں، ان کی پیشانیاں، وَجُنُوبُهُمْ ان کے پہلو، وَظُهُورُهُمْ ان کی پشتیں اس کے ساتھ داغی جائیں گی۔ اب جب آگ میں کسی چیز کو، دھات کو، مثلاً لوہے کو، سونے کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ پھر آگ والا کام کرتا ہے کہ اسی طرح پھر وہ گرم ہو جاتا ہے اور جلاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں داغنا۔ گرم لوہا اگر جسم کے ساتھ لگایا جائے تو اس کو داغنا کہتے ہیں۔ تو اب دنیا کی آگ کی بنسبت جو جہنم کی آگ ہے وہ 99 گنا زیادہ وہ سخت ہے۔ تو دنیا کی آگ میں جب کوئی دھات کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ آگ والا گرم اسی طرح کا یعنی وہ کام کرتا ہے اور اسی طرح جلاتا ہے۔ تو وہ جہنم کی آگ جو اس سے 99 درجے زیادہ سخت ہے، اس میں اس کو گرم کیا جائے گا، پھر اس کے پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو اس سے داغا جائے گا، اور فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، یعنی اس کو جمع کیا تھا اور اس کے حقوق ادا نہیں کیے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس اب چکھو ذائقہ تم اپنے اس کنز کا جو تم نے جمع کیا تھا۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ما من صاحب ذہب ولا فضۃ، جو بھی سونے چاندی والا ہو، یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اصل مال سونا چاندی تھا اور سونے چاندی کے سکے بنتے تھے، بعد میں پھر یہ دیگر دھاتوں کے بنے اور پھر اس کے بعد کاغذ کے نوٹ وغیرہ آ گئے، تو یہ اصل میں ان کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا، لا یؤدی منہا حقہا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو کیا ہوگا؟ الا اذا کان یوم القیامت صفحت لہ صفائح من نار، تو قیامت کے دن اس پر آگ کی آگ کو دھونکا جائے گا، یعنی اس کے مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جس طرح اس آیت میں ذکر ہوا۔
فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَجَبِينُهُ جَنبُهُ وَجَبِينُهُ وَظُهُورُهُ، تو اس کے پہلو کو، اس کی پیشانی کو اور اس کی پشت کو اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ کلما ردت اعیدت لہو فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن قیامت کا جو 50,000 برس کا دن ہوگا، تو اس میں اس کو اس طرح عذاب دیا جائے گا، اس کا مال جو ہے اس کو جہنم میں گرم کر کے اس کے ساتھ داغا جائے گا۔ تو اب یہ عمل جو ہے وہ مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، اس کا پھر دیکھا جائے گا رستہ یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جس کو یہ سزا ہوگی، کافر کی نہیں بیان ہو رہی، کافر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا نا، یہ ہوگا مومن لیکن اس نے مال کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، تو اس کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملے گی۔ اب ہو سکتا ہے، اب یہ دیکھیے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، یعنی یہ داغا جانا قیامت کے دن دن بھر ہوتا رہے گا، لوگ اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہو گئے اور یہ سزا بھگت رہا ہوگا۔ بعد قیامت سزا جزا علیحدہ ہے، اور اس کی تکلیف کی وجہ سے اسے وہ دن 50,000 سال کا محسوس ہوگا، نیکوکاروں کو بقدر 4 رکعت نماز۔ یعنی اب قرآن پاک میں اس دن کی جو کیفیت بیان کی ہے، ایک جگہ تو فرمایا کہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا دن، جس طرح دنیا میں یہ ایک دن ہے اور یہ 1 سال ہے 12 مہینوں کا، اور پھر آگے 100 سال، 1000 سال، 50,000 سال اس کا لگایا جائے، ایک جگہ فرمایا وہ 1000 سال کا دن ہوگا۔ تو اب یہ دونوں چیزیں درست ہیں، جو زیادہ تکلیف میں ہوگا اس کو 50,000 سال کا محسوس ہوگا، جو کم تکلیف میں ہوگا اس کو 1000 برس کا محسوس ہوگا، اور اہل ایمان جو اللہ والے ہوں گے ان کے لیے وہ اتنی دیر، یعنی یوں بھی ہے کہ کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50,000 سال کا کر دے گا، کسی کو 1000 سال کا، اور کسی کے لیے وہ اتنی مقدار ہوگی جتنی دیر میں انسان 4 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اب آگے جو فرمایا کہ فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، پھر دیکھا جائے گا تو جنت یا جہنم جو بھی راستہ۔ تو فرماتے ہیں کہ یعنی بعد قیامت اپنا راستہ جنت یا دوزخ کا دیکھا یا اس کو دکھایا جائے گا، یعنی یہ عذاب تو زکوٰۃ نہ دینے کا ہوا، اب اگر اور گناہ نہ ہوں یا ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے تو جنت میں بھیج دے گا، اور اگر نہ بخشے تو اس کو گناہوں کی سزا کے لیے کچھ عرصہ دوزخ میں بھیج دے گا۔ یعنی ہے تو مومن نے بالآخر جنت جانا ہی ہے، تو گناہوں کی سزا پا کے جنت میں جائے گا۔ تو کافر تو ویسے ہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن زکوٰۃ نہ دینے کی یہ سزا۔ اب کوئی کہے گا بھئی حساب کتاب تو بعد میں ہو رہا ہے تو یہ سزا پہلے کیوں مل رہی ہے؟ تو سزا کا عمل تو جو ہے وہ دیکھیے، سزا اور جزا کا عمل تو انسان جیسے ہی اس دنیا سے جاتا ہے عالم آخرت میں شروع ہو جاتا ہے۔ قبر میں بھی نیکوکاروں کے لیے راحت ہے، آرام ہے، اور بدکاروں کے لیے، کفار و منافقین کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ کام تو جو ہے وہ اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اور میدان محشر میں بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصلے ہوں گے۔ تو یعنی یہ کام جو ہے وہ اس کو زکوٰۃ نہ دینے کی اس کو یہ سزا یعنی پہلے ملے گی، بعد میں پھر دیکھا جائے گا کہ اگر اور گناہ نہ ہوئے تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا،
یا اگر گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے بخش دیے تو پھر بھی جنت میں چلا جائے گا، یا پھر گناہوں کی سزا پا کے جہنم سے ہو کے پھر جنت میں چلا جائے گا۔ تو مومن بہرحال بالآخر جنت میں جائے گا، لیکن اس سے پہلے زکوٰۃ نہ دینے کی یہ سزا اس کو میدان محشر میں ملے گی۔ آگے فرمایا قیل یا رسول اللہ فل ابل، کہ اگر کسی کے پاس اونٹ ہوں تو حضور نے فرمایا ولا صاحب و ابن، کہ ہر جانور جو ہوتے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی اونٹ ہیں کسی کے پاس اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ان کا بھی ایک نصاب مقرر ہے کہ جو اس نے یعنی زیادہ تعداد میں جو ہوتے ہیں، یعنی عام طور پر تو ایک دو تو وہ تو بار برداری کے لیے محنت مزدوری کے لیے ہوتے ہیں نا، جو مطلب زیادہ تعداد میں رکھتے ہیں، جس طرح کہ بہت تعداد میں بکریاں ہیں، گائیں ہیں، اونٹ ہیں، تو ان کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جو باہر چر کے گزارا کرتے ہیں، تو اس کا بھی ایک نصاب مقرر ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پھر اس کو بوتح لہو بقاء، اس کو قیامت کے دن کھلے میدان میں اس کو لٹا دیا جائے گا، اور پھر وہ اونٹ آ کے اس کو لتاڑیں گے، اس کو کچلیں گے، اور اپنے تو ادہ بافواہ، اپنے دانتوں کے ساتھ وہ اس کو کاٹیں گے، کلما مر علیہ اولھا رد علیہ اخری، یعنی بار بار وہ اس کے ساتھ یہی عمل ہوتا رہے گا کہ وہ گھوم کے آتے رہیں گے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا جو دن ہے اس میں یہ عمل مسلسل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ پھر وہ فرمایا کہ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ فالبقر، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس گائیں ہوں یا بکریاں ہوں تو فرمایا وہ بھی اگر ان کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، ان کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن پھر اس کو بھی اسی طرح میدان کے اندر لٹا دیا جائے گا، اور پھر وہ آ کے اس کو اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو کھروں کے ساتھ اس کو لتاڑیں گے، سینگوں کے ساتھ اس کو ماریں گے، اور یہ بھی اس دن وہ جو 50,000 سال کا دن ہے مسلسل یہ عمل ہوتا رہے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی مذمت بیان فرمائی کہ جو مال میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس کو اس آیت میں بخل سے تعبیر کیا گیا کہ وہ مال میں بخل سے کام لیتا ہے، یعنی اس کے حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا، تو فرمایا مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ یوم القیامت شجاعا اقرع، وہ مال قیامت کے دن اس کے لیے ایک گنجے سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا، یعنی بہت ہی زہریلا قسم کا سانپ، لہو زبیبتان، اس کی 2 نیشیں ہوں گی، بڑے بڑے دانت، یطوقہ یوم القیامت، قیامت کے دن وہ توق کے طور پر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، جس طرح اس آیت میں فرمایا نا کہ الذین ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں تو وہ اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون، توق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا جس سے بخل، تو وہ مال جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا تھا، تو فرمایا کہ وہ ایک بہت ہی زہریلے سانپ کی شکل
اس میں اس کو بنا دیا جائے گا جس کی 2 نیشیں ہوں گی، زبیبتان، 2 بڑے بڑے اس کے دانت ہوں گے، اور توق بنا کے وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، وہ اس کے دونوں جبڑوں کو وہ پکڑے گا۔ ثم یقول انا مالک انا کنزک، اور پھر وہ سانپ اس کو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، انا کنزک، میں تیرا کنز ہوں، تیرا وہ مال ہوں۔ ثم تلا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت کی کہ یہ گویا آیت یعنی یہ حدیث مبارکہ اس آیت کی تشریح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیا کیفیت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لی مثل احد ذہبا، فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیال، تو میں یہ چاہوں گا، مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ 3 راتیں نہ گزریں، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، اور اس احد پہاڑ کے برابر جو سونا اس میں سے میرے پاس کچھ ہو، یعنی 3 دن کے اندر اندر اس سب کو خیرات کر دوں۔ إِلَّا شَيْءٌ أُرْسِدُهُ لِدَيْنٍ، ہاں کچھ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ بچا کے رکھوں، باقی جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر استغنا آپ کی طبیعت میں رکھا تھا۔ اور اپنی امت کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، فرمایا کہ ہر دن صبح طلوع ہوتی ہے بندوں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، ایک ان میں سے کہتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، کہ یا رب ذوالجلال جو تیری راہ میں خرچ کرے سخی جو ہے اس کو تو اس کے بدلے میں دے، یعنی اس کے مال میں برکت دے، جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے برکتیں عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعط ممسکا تلفا، کہ یا رب ذوالجلال جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتا ہے اور بخل سے کام لیتا ہے تو اس کے مال کو تلف کر دے، مال کو ضائع کر دے۔ تو 2 فرشتے فرمایا روزانہ نازل ہوتے ہیں، ایک سخی کے لیے دعا مانگتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ یا رب ذوالجلال جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو خلف یعنی اس سے بہتر تو عطا فرما، زیادہ عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ جو بخل سے کام لیتا ہے تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ تو یہ فرمایا کہ ہر روز فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب ایک حدیث پاک میں ہے، ایک شخص حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ کون ہے؟ اب صدقہ حالات کے اعتبار سے، موقع کے اعتبار سے اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، کہ جہاں زیادہ ضرورت ہو اس کے اعتبار سے اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔
تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور زیادہ ثواب والا صدقہ کون سا ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح، فرمایا تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو صحت مند ہو اور ضرورت مند ہو، تخشى الفقر وتعمل الغنا، یعنی تمہیں یہ بھی ہو کہ یہ بھی ضرورت ہے، فلاں بھی ضرورت ہے، فلاں جگہ بھی خرچ کرنا ہے، ساری ضرورتیں بھی تیرے ساتھ ہوں، اور تو یعنی امیری کا امیدوار ہو اور فقر کا ڈر بھی ہو، ساری ضرورتیں ساتھ ہیں اور تو دیکھ رہا ہو کہ میرے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں۔ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور تو اتنی دیر نہ کر کہ جان جو ہے یہاں حلقوم تک پہنچایا جائے، ادھر سے فرشتہ موت کا پیغام لے آئے، قُلْتَ لِفُلَانٍ قَضَا وَلِفُلَانٍ قَضَا، پھر تو اس وقت کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو، مسجد کو اتنا دے دو، مدرسے کو اتنا دے دو، اسپتال میں اتنا خرچ کر دو، فلاں فلاحی کام میں اتنا، فلاں غریب کو اتنا دے دو، فلاں یتیم کو اتنا دے دو، فلاں مسکین کو اتنا دے دو، اس وقت تو کہے۔ تو فرمایا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وہ تو پہلے ہی کسی کا ہو چکا ہے، قبر میں تو نے ساتھ لے کے جانا نہیں ہے، نہ کوئی لے کے گیا، ادھر ہی رہ جائے گا اور پھر وہ فلاں فلاں کا ہو ہی جائے گا، وہ تو خود بخود ہی ہو جائے گا، اب تو تیرے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت صدقہ کرے جب کہ تو صحیح ہو اور تو تیرے ساتھ ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہوں، اس وقت صدقہ کرنا وہ سب سے زیادہ ثواب کا کام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو جالس فی ظل الکعبۃ، حضور خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، تو فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فلما رآنی، جب حضور نے مجھے دیکھا، قال هم الاخسرون ورب الکعبۃ، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس کعبہ کے رب کی قسم، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فَقُلْتُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون لوگ ہیں جو خسارے میں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں؟ قال هم الاکثرون اموالا، فرمایا نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کو مال زیادہ دیا گیا ہے، زیادہ مال والے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، ہاں مال ہو لیکن ساتھ میں دل حضرت عثمان غنی والا ہو، یعنی فرمایا کہ نقصان اٹھانے والے، پہلے تو صرف اتنا فرمایا نا، اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ انسان پوچھے پھر اس کو بتایا جائے تاکہ اچھی طرح اس کو یاد رہے، توجہ کے ساتھ، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ اب سن رہا ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور وہ کون لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے؟ تو فرمایا کہ وہ ہیں ہم الاکثرون مالا، جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہاں جو یہ دے ادھر دے ادھر دے، یعنی رب ذوالجلال کی راہ میں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، فلاحی کاموں میں، ہر نیکی کے کام میں وہ جو خرچ کرتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر، فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں کہ جن کو مال بھی ملے اور ساتھ میں پھر وہ دل بھی ملے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یعنی خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو فرمایا کہ وہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخیح قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس،
سخی جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، وہ اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعید من النار، وہ جہنم سے، آگ سے دور ہے سخی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بخل سے کام لینے والا بخیل اللہ سے دور ہے۔ بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے۔ بعید من الناس، لوگوں سے دور ہے کہ لوگ بھی اس سے نفرت کریں۔ قریب من النار، اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ اور فرمایا والا جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، فرمایا کہ ایک آدمی اس کے پاس زیادہ علم نہیں ہے لیکن وہ سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، احب الی اللہ، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کا زیادہ محبوب ہے، من عابد بخیل، جو عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے، وہ بخل سے کام لیتا ہے۔ تو اب عام طور پر وہ یعنی جاہل کا موازنہ جو ہے وہ عالم سے کیا جاتا ہے، لیکن یہاں جاہل اور عابد کا آپس میں معاوضہ کیا ہے۔ عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے، اور ایک کم علم ہے، اس کے پاس زیادہ علم نہیں ہے وہ، لیکن وہ سخی ہے، تو ان کا آپس میں موازنہ کیا گیا۔ تو فرمایا کہ علم کم ہے لیکن وہ سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اس کے زیادہ قریب ہے، اس عابد کی نسبت جو بخیل ہے، جو بخل سے کام ہے، تو عبادت گزار لیکن بخل سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کو، اس کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس میں کمی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ آدمی جب مال سے صدقہ، اب بظاہر تو وہ کم ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس 100 ہیں اور 10 اس میں خرچ کیے تو باقی 90 باقی رہ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں برکت فرماتا ہے یا اس انسان کو کہیں اور سے اس سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے نے مال سے کوئی کمی نہیں کی، یعنی اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اور فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کوئی آدمی اگر کسی کو معاف کرتا ہے، یعنی کسی کو وہ سزا دینے پر قادر ہے، اس کو طاقت ہے، اس کے باوجود وہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عفو سے، درگزر سے، کسی کو معاف کرنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ عزت زیادہ ہی ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، زیادہ ہی ہوتا ہے، اسی طرح کسی کو مال معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، جھکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، یعنی اس کو اور زیادہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے لیے تواضع، انکساری، جھکنا
اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، تو جس میں یہ تواضع اور انکساری پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رفعہ اللہ، اس کو بلند کرتا ہے، اس کو اور بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس نے اپنی حلال کمائی سے کھجور کے بدلے کھجور کے برابر صدقہ کیا، یعنی بہت کم۔ اب کھجور ایک بڑی معمولی سی چیز ہے، وہاں عرب کے اس معاشرے کے اندر جہاں کھجوروں کی بہت زیادہ کثرت ہے، تو ایک کھجور کا صدقہ کرنا بڑا معمولی سا ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنی پاک کمائی سے کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، ولا یقبل اللہ الا الطیب، یہاں تنبیہ فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، حلال اور جائز مال سے صدقہ کیا جائے تو وہی اس کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ تو اپنے پاک مال سے جس نے ایک کھجور کے برابر یعنی بڑا معمولی سا صدقہ کیا، فإن اللہ یتقبلها بیمین، رب ذوالجلال اپنی شان کے لائق اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اس صدقہ کرنے والے کے لیے، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح یعنی کسی کے جانور کا بچہ، گھوڑی کا بچہ ہو یا کسی اور جانور کا بچہ ہو، تو جس طرح اس کو وہ یعنی اس کو حفاظت کرتا ہے اور حفاظت کر کے اس کو یعنی کھلاتا پلاتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے، تو فرمایا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے اس کے صدقہ کرنے والے کے لیے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ جب روز قیامت آئے گا تو وہ پہاڑ کی مانند ہوگا، یعنی اللہ کی راہ میں جب نیک نیتی سے اپنے پاک مال سے خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے گا، تھوڑا مال ہے بروز قیامت وہ اس کے لیے یعنی پہاڑوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بخل کی مذمت بیان فرمائی، جو بخل سے کام لیتے ہیں، مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، حقوق واجبہ کو ادا نہیں کرتے، تو وہ اس مال کو اپنے لیے خیر نہ سمجھیں، بہتر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے، ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، تو بروز قیامت وہ طوق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، جس طرح حدیث پاک میں اس کی تشریح آئی کہ وہ سانپ کی شکل اختیار کر کے اس کے گلے میں ہوگا اور اس کو وہ نوچے گا، کاٹے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ یہ دنیا میں جس مال کے تم مالک بنے پھرتے ہو یہ عارضی ملکیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر تمہیں دی ہے، حقیقی مالک وہی ہے، نہ کوئی دنیا سے لے کے گیا ہے اور نہ کسی نے لے کے جانا ہے۔ سکندر اعظم جو تھا جب وہ پوری دنیا کا حکمران تھا تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھوں کو تم نے یوں میرے کفن سے باہر رکھنا ہے۔ تو کسی نے کہا بھئی اس میں کیا یعنی حکمت ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ دنیا پوری کا حکمران ہوں، ساری دنیا پوری زمین پہ میری حکمرانی ہے، تو بعد والوں کو عبرت ہو کہ اتنا بڑا بادشاہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ ساتھ نہیں لے کے جا رہا، وہی کفن ہی اس کے حصے میں آیا ہے، باقی سب ادھر ہی چھوڑ کے جا رہا ہے، کچھ نہیں ساتھ لے کے جا رہا، اس لیے میرے ہاتھ باہر رکھنا کہ سارے لوگ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا بادشاہ پوری دنیا پہ جس کی حکمرانی ہے وہ بھی خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے، کچھ نہیں ساتھ۔ سکندر جب کہ اس دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ، دونوں ہاتھ خالی تھے، اس نے کہا کہ باہر رکھنا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عارضی ملکیت ہے تمہارے پاس، تمہیں گویا آزمائش کے طور پر تمہیں دی ہے، سب کچھ کا حقیقی مالک وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی میراث یعنی حقیقی ملکیت اسی کی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور وہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔